أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يقال الأمر وإن كان كما ذكر إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ليس إلا بشدة الطلب بينهما وضعفه كما تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب للتعدد وجود الطبيعي بينهما لمساوقة الاتصال مع الوحدة. بحث یہ تھی کہ استصحاب کلی قسم ثالث جاری ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آغا نے کہا کہ استصحاب اس ثالث کلی میں جاری نہیں ہوگا. ٹھیک. پھر وہ 3 یا 4 اس کی جو اقسام بنائیں، مثال دی استحباب اور وجوب کی کہ پہلے ایک وجوب تھا، اب وجوب بالقطع ختم ہو گیا ہے. جس طرح کہ ایک کمرے میں زید داخل ہو اور بالقطع وہ خارج ہو گیا ہے، لیکن ابھی شک ہو رہا ہے کہ آیا زید کے خارج ہونے کے بعد عمر داخل ہوا ہے یا نہیں. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ وجوب تو چلا گیا ہے، اب استحباب کیا ہے، وہ متحقق ہوا ہے یا متحقق نہیں ہوا. تو آغا نے یہی کل کہا تھا کہ استصحاب جاری نہیں ہوگا. لیکن لا یقال میں ایک مستشکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کی کبرا کو تسلیم کرتے ہیں کہ استصحاب فی الکلی القسم الثالث میں جاری نہیں ہوگا. لیکن آپ نے جو یہ مثال دی ہے وجوب اور استحباب کی، یہ کلی قسم ثالث میں سے نہیں ہے، لذا فی اشکال اس میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ استحباب اور وجوب وجود واحد ہے، منتہا 2 وصف رکھتا ہے 2 زمانوں میں. 2 وصف رکھتا ہے 2 زمانوں میں. ایک زمانے میں اس کی صفت وجود کی ہے اور دوسرے زمانے میں اس کی صفت استحباب کی ہے. وجود ایک ہی ہے، وجود ایک ہے. وہ وجود کیا ہے؟ وہ طلب ہے. تو ایک زمانے میں طلب شدید ہے اور ایک زمانے میں طلب ضعیف ہے. ہاکذا مثلا ہم کہیں دیوار پر جو سیاہی ہے بہت ہی یعنی شدید سیاہی ہے، سوادیت، تو کچھ زمانے کے بعد وہ تو اس کی شدت ختم ہو گئی ہے، اب ہلکی میلان بالبیاضیت ہے اور کچھ سواد بھی اس میں پایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ وہی سیاہی ہی ہے، منتہا اب اس کا وجود شدید نہیں ہے، اب اس کا کیا ہے کہ ہلکے قسم کا ضعیف وجود ہے. لذا جب ایک ہی وجود ہے، جبکہ قسم ثالث میں جو کلی قسم ثالث ہے اس میں ہم 2 وجود فرض کرتے ہیں. ایک وجود جو پہلے سابق زمانے میں تھا وہ بالقطع ختم ہو گیا ہے، مرتفع ہو گیا ہے. اب دوسرے وجود میں شک ہے، لیکن استحباب میں اور وجوب کی مثال میں ایسی صورتحال نہیں ہے. وہ ایک ہی وجود ہے، وہ طلب ہے.
منتہا طلب فی زمان سابق جو تھا وہ شدید، لیکن اب زمان مشکوک میں وہی طلب ہے، منتہا شدت نہیں ہے، ضعیف طلب ہے۔ وہاکذا ہم یہی مثال اپناتے ہیں حرمت اور کراہت میں۔ ایک زمانے میں بالکل ایک فعل حرام تھا، یعنی زجر کیا ہے، اس زجر کی شدت تھی، لیکن بعد والے زمانے میں مثلا اس حرمت کو اٹھایا گیا ہے۔ تو ہم بحث کرتے ہیں کہ آیا ابھی بھی وہ زجریت ہے یا نہیں ہے، تو یہ مستشکل کہتا ہے کہ زجریت ہے، منتہا وہ ایک ضعیف درجے کی ہے، لہذا یہ آپ اس کو قسم ثالث میں سے قرار نہ دیں۔ تو اس کے جواب میں آگاہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مرجع ہے تعیین میں کہ یہ وحدت ہے وجود کی یا متعدد وجود ہیں، اس میں ہمارا مرجع اگر ہم دیکھیں تو جو اخبار اور روایات میں جو ہے وہ عرف ہے، ٹھیک، لہذا عرف کیا تقاضا کرتی ہے، عرف کیا کہتی ہے کہ یہاں دو وجود ہیں، جہاں جہاں دو وجود کہے گی تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ یہ قسم ثالث میں سے بن جائے گا، اور جہاں کہے گی کہ یہ ایک ہی وجود ہے تو ہم اس کو قسم ثالث میں سے نکال دیں گے۔ تو جیسے ہی ہم نے رجوع کیا عرف کی طرف، تو عرف کہتی ہے کہ ان الوجوب والاستحباب شیئان، دو الگ الگ چیزیں ہیں، نہ کہ شیء واحد ہیں، جو کہ ایک چیز ہو دو وصف رکھتا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ لذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارا مرجع عرف ہے تو عرف اسے دو شمار کرتی ہے، جب دو کہتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجوب ایک زمانے میں تھا اور دوسرے زمانے میں وہ بالقطع ختم ہو گیا، شارع نے اس کو خط اٹھا لیا ہے، اب دوسرے وجود کے بارے میں شک ہے کہ استحباب ہے یا نہیں ہے، یہ کاملاً موافق ہے قسم ثالث کلی کی۔ تو ہم عرف کی طرف دیکھیں گے، نہ کہ مثلاً دقت عقلیہ کے ساتھ، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ لا یقال، یہ اشکال نہ کیا جائے، الامر وان کان کما ذکر، یعنی بات وہی ہے کہ جو ذکر کی گئی ہے، یعنی کبریٰ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، کبریٰ کو تسلیم کرتے ہیں کہ یعنی استصحاب الکلی قسم ثالث جاری نہیں ہوگا، الا مگر ہمارا اشکال ہے وہ اس صغریٰ میں ہے کہ جو آپ نے مثال دی ہے اس میں ہے، الا انه حيث كان التفاوت بین الایجاب والاستحباب، تفاوت جو موجود ہے ایجاب اور استحباب کے درمیان، وہکذا بین الکراہت والحرمت کے درمیان، یہ تفاوت لیس الا بشدت طلب بینہما وضعف طلب بینہما، یہ فقط جو تفاوت ہے وہ شدت طلب و ضعف طلب کا ہے، وإلا ان کا وجود ایک ہے، منتہا ایک زمانے میں مثال کے طور پر ایک زید ہے، ایک زمانے میں وہ صحت مند تھا اور دوسرے زمانے میں وہ ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا ہے، مثلا ہم کہیں گے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو آیا ہم کہیں گے کہ یہ دو الگ الگ وجود ہیں؟ نہیں، ایک ہے، پہلے زمانے میں صحت مند تھا، ابھی وہ بیمار اور لاغر ہو گیا ہے۔ تو ان کے درمیان جو تفاوت ہے لیس الا، تفاوت نہیں ہے مگر بشدت طلب بینہما، ایجاب اور استحباب کے درمیان شدت طلب و ضعف طلب کا ہے، وہکذا کراہت اور حرمت کے درمیان شدت زجر و ضعف زجر کا ہے۔ تو کان تبدل احدہما بالآخر، ایک چیز کا یعنی وجوب کا تبدیل ہو جانا، بالآخر دوسری صورت اختیار کرنا یعنی استحباب کی، مع عدم تخلل العدم، در این حالی کہ کوئی بیچ میں تخلل نہیں ہوا، وہی وجوب تھا، اب وجوب تو نہیں ہے، وہ شدت نہیں ہے، اب استحباب ہے، تو کوئی تخلل بالعدم نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ ایک دن کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ شارع نے کہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک۔
تو کان تبدل احدہما بالآخر غیر موجب، یہ موجب نہیں بنتا لتعدد وجود طبیعی بینہما، کہ ہم کہیں کہ ان کے درمیان وجود طبیعی متعدد ہوا ہے. وجود طبیعی ایک وجوب کے مصداق میں تھا اور دوسرا وجود طبیعی استحباب کے مصداق میں پایا جاتا، ایسے تعدد کا موجب نہیں بنتا. کیوں؟ لمساوقت الاتصال مع الوحدہ، مساوات ہے، منتہا تھوڑا مساوات سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. مساوقت میں آپ اس کو فلسفہ میں پڑھیں گے. وحدت، جہاں بھی وحدت سے ذکر کرے گی وہاں اتصال ہوگا، جہاں اتصال ہے وہاں کیا ہے؟ وحدت ہے. تو جہاں بھی ان میں ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ وحدت ہے اور اتصال نہ ہو. اگر اتصال ہوگا حتماً و جزماً کیا ہوگی؟ وحدت ہوئی. تو مثال کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ وحدت ہے، ایک چیز ہے. وحدت ہے تو یعنی یہ اتصال ہے. اگر جہاں بھی کہیں گے کہ یہ اتصال ہے تو یعنی وہی وحدت ہے. تو یہاں بھی استحباب اور ایجاب میں کیا ہے؟ وہی وحدت ہے، وحدت طلب ہے. جب وحدت طلب ہے اور اتصال ہے تو اس کو ایک ہی وجود فرض کریں گے، نہ کہ اس کو متعدد اور دو مصداق فرض کریں گے کہ ایک مصداق وجوب کا ہے وہ الگ ہے، ایک مصداق کیا ہے؟ استحباب کا ہے وہ الگ ہے. دو الگ الگ نہیں ہے. لذا فالشک فی تبدل حقیقتاً شک فی بقاء طلب و ارتفاعہ. اب اسی مثال میں استحباب اور وجوب کی مثال میں فشک فی تبدل، اب یہ جو تبدل کا جو شک ہوا ہے یہ وجوب سے متبدل ہو کے استحباب میں جو آیا ہوا ہے یہ شک ہو رہا ہے. حقیقتاً یہ شک فی بقاء طلب و ارتفاع طلب میں ہے کہ آیا وہ طلب باقی ہے یا وہ طلب باقی نہیں ہے. یہ شک ہے. لا فی حدوث وجود آخر، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ شک کر رہے ہیں کہ ایک وجود بالکل مرتفع اور ختم ہو گیا ہے، آیا دوسرا وجود متحقق ہوا ہے یا نہیں، یہ نہیں ہے. لذا شک فی تبدل کیا ہے؟ وہ اس بقا و عدم بقا میں ہے. بقا یعنی عدم بقا یعنی وہی پہلا وجود باقی ہے یا باقی نہیں ہے، نہ کہ دوسرا وجود الگ سے مصداق متحقق ہوا ہے یا نہیں. لا فی حدوث والوجود فرد آخر. فإنه يقال، یہ اب جواب دے رہے ہیں، الامر وإن كان كذلك، آپ کی بات درست ہے، ٹھیک، یعنی ہم آپ کی بات جس طرح آپ نے ہمارا کبرا تسلیم کیا تھا ہم بھی آپ کا کبرا تسلیم کرتے ہیں کہ جہاں وحدت ہو اتصال و سلمنا، ٹھیک. تو جہاں بھی وحدت ہو اور جہاں بھی تبدل کیا ہو موجب تعدد مصداق نہ بنتا ہو ہم بھی آپ کی بات مانتے ہیں. لیکن الامر وإن كان كذلك الا ان العرف حيث يرى الايجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباینین. عرف کیا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے اس ایجاب اور استحباب کو کہ یہ جو دونوں متبادل ہوئے ہیں، اس ایجاب تبدیل ہو کے استحباب میں آیا ہوا ہے، عرف ان کو کیا دیکھتا ہے؟ فردین متباینین. ٹھیک، جس طرح کے مثلاً ہم کہتے ہیں عرف کے نزد کہیں کہ احکام کیا ہیں؟ وہ احکام تکلیفی 5 ہیں، وجوب ہے، استحباب، کراہت، حرمت، اباحہ. تو یہ جو احکام ہیں عرف کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں. وجوب کا مصداق الگ ہے، اس کا فرد الگ ہے، وہ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وجوب اور استحباب کو ایک قرار دیں اور حرمت اور کراہت کو ایک قرار دیں اور اباحہ کو الگ قرار دیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ عرف نگاہ کر دیے کہ یہ فردین متباینین ہیں. لا واحدن، عرف ان کو واحد نہیں سمجھتی کہ جو واحدن ہو مختلف الوصف فی زمانین، واحد ہو منتہا 2 زمانے میں مختلف وصف رکھتا ہو، ایک زمانے میں وجوب کی صفت رکھتا ہو
اور وجود وہی ہے، منتہا دوسرے زمانے میں استحباب کی وصف رکھتا ہو، یہ ایسا شمار نہیں کرتی عرف۔ لذا جب عرف اس کو متعدد اور فردین متباینین سمجھتی ہے، لم یکن مجال للاستصحاب، تو استصحاب کی کوئی مجال نہیں ہے۔ کیوں؟ لما مرت الاشارۃ الیہ ویاتی، اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے اور آئے گا بھی، من ان قضیت اطلاق اخبار الباب، ہم رجوع کریں گے اخبار باب کا تقاضا کیا ہے؟ تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان العبرت فیہ، عبرت یعنی میزان، اعتبار، ملاک ہمارا کیا ہے؟ فیہ یعنی فی الاستحباب، استصحاب کیا ہے؟ وہی عرف ہے۔ ان العبرت فیہ یعنی فی باب الاستصحاب یا استصحاب کہیں، ان العبرت فیہ بما یکون رفع الید عنہ مع شک بالنظر العرف نقضا، میزان یہ کہ جس کو عرف کہے کہ یہ نقض ہے تو ہم اس کو نقض قرار دیں گے، اور جب نقض عرف کہتی ہے تو ہم پھر آئیں گے، کیونکہ مصداق کو عرف نے متعین کیا کہ ہاں یہ نقض ہو رہا ہے، اس یقین کو نقض آپ کر رہے ہیں شک کے ذریعے سے، تو اب شارع نے کہا ہے کہ لا تنقض الیقین بشک، شارع نے ہمیں کلیہ اور کبریٰ دیا ہے کہ جب بھی نقض ہو تو آپ یقین کو نقض نہ کریں، تو پھر ہم عرف کی طرف جائیں گے۔ عرف کہاں کہتی ہے کہ یہاں نقض ہو رہا ہے اور یہاں نقض نہیں ہو رہا، ہم عرف کی طرف جائیں گے۔ تو اب اسی باب میں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو پہلے وجوب تھا ابھی وہ وجوب نہیں ہے، وجوب نہیں ہے، تو ہم وجوب جو عدم وجوب کے آثار ہیں، مثلا اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو ترک کرتے ہیں، یہ وہ مثلا جو ہیں، تو آیا ہم عرف کی طرف رجوع کریں، آیا یہ نقض ہے اس یقین ثابت کے لیے یا نقض نہیں ہے؟ تو عرف کہتے کہ یہ نقض نہیں ہے، وہ وجوب الگ چیز ہے، لہذا آپ جو غیر وجوب پر جو آثار مترتب کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا یہ نقض یقین ثابت نہیں قرار دیتی۔ جب یہ نقض نہیں ہے تو یہ اس کبریٰ کا مصداق بھی نہیں بنے گا کہ لا تنقض الیقین بشک، لہذا یہ الگ وجوب ہے اور استحباب الگ چیز ہے۔ اگر ایک ہی چیز ہوتی اور عرف کہتی کہ نہیں یہ تو ایک ہی چیز ہے اور آپ تو اب نقض کر رہے ہیں، ہاں اگر عرف کہے کہ یہ آپ نقض کر رہے ہیں، اس طلب شارع کے مطابق آپ عمل نہیں کر رہے، تو یہ آپ نقض کر رہے ہیں یقین ثابت کا، تو ہم کہیں گے کہ ہاں شارع نے کہا کہ نقض نہ کرو، اور عرف کہتی کہ یہ نقض ہے، تو لہذا ہم دونوں کو ملا کے اس پر عمل کرتے۔ لیکن اب اس صورت میں عرف ہمیں یہ نہیں کہتی کہ یہاں نقض ہوا ہے۔ ان العبرت، عبرت یعنی میزان، ملاک، اعتبار جو ہے باب استصحاب میں، بما یکون رفع الید عنہ یعنی ان المتیقن سابق، متیقن سابق سے ہاتھ اٹھانا، مع شک، شک کی صورت میں، بنظر العرف نقضا، نظر عرف کے لحاظ سے نقض ہو تو ہم کہیں گے کہ ہاں عرف کہتی کہ یہ نقض ہے، مصداق ہو گیا، اب شارع کہتا کہ نقض نہ کرو، تو دونوں کو ملا کے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ہم عرف کی طرف دیکھیں گے بنظر العرف نقضا ہے یا نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِنَقْضٍ بِحَسَبِ الدِّقَّةِ، اگرچہ دقت عقلیہ کے ساتھ نقض نہ بھی ہو، ٹھیک، تو عرف کہتی کہ نقض ہو رہا ہے تو ہم عرف کو مقدم کریں گے، عقل کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ وَلِذَا لَوْ انعکس الْأَمْرُ، اگر امر بالکل منعکس ہو جائے، یعنی عرف کہے کہ یہاں نقص نہیں ہے، ٹھیک، اور دقت یہ وہی ہے کہ عرف کہتے کہ نقص نہیں، اور عرف دقت کہ یہ نقص ہے، وہکذا بالعکس، مثلا یہ ابھی جو چوتھی تنبیہ ہے کہ وہ اسی میں ہے کہ زمان جو ہے، مثال کے طور پر ابھی سیام جو ہے، کوئی بھی روزہ رکھتا ہے، شام کا وقت آیا غروب ہوا ہے یا غروب نہیں ہوا، تو
ہم رجوع کریں گے کہ غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ بھی بحث آئے گی، یا ہم بحث کریں گے اس میں جب روزہ رکھتے ہیں تو آیا طلوع فجر ہوا ہے یا طلوع فجر نہیں ہوا۔ تو زمان دقت عقلیہ کی طرف جائیں گے تو دقت عقلیہ کہتی ہے کہ ہر منٹ دوسرے منٹ کا غیر ہے، ہر منٹ دوسرے منٹ کا، ہر آن دوسرے آن کا غیر ہے، لہذا ہر آن دوسرے آن کا غیر ہے، تو آپ دوسرے آن میں پہلے آن والا حکم جاری نہیں کر سکتے، لہذا دوسرے آن میں آپ پہلے آن کے خلاف جو عمل کریں گے یہ نقض نہیں ہے کیونکہ متصل نہیں ہے، لہذا آپ جو بھی آپ عمل انجام دیں آپ انجام دے سکتے دقت عقلیہ کے ساتھ، وہ زمان اور ہے یہ زمان اور ہے، جبکہ عرف کہتی ہے کہ یہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز ہے۔ عرف کیونکہ دیکھتی ہے پورے دن کو ایک ہی یعنی موضوع واحد تصور کرتی ہے، جب موضوع واحد تصور کرتی ہے اس کو ایک ہی قرار دیتی ہے، تو اب کہتے ہیں کہ آیا غروب ہوا ہے یا غروب نہیں ہوا، تو عرف کہتی ہے کہ پہلے غروب نہیں ہوا تھا، پہلے دن تھا، لہذا ابھی بھی آپ دن شمار کریں، یا مثلا صبح کے وقت پہلے رات تھی ابھی طلوع فجر ہوا یا نہیں ہوا، تو عرف کہتے ہیں کہ آپ پہلے رات تھی اسی کو رات ہی سمجھے ابھی طلوع فجر نہیں ہوا، لہذا عرف اس کو ایک ہی سمجھتی ہے، جب ایک ہی سمجھتی ہے تو آپ اس نقض نہ کریں، ٹھیک، جبکہ عقل کہتی ہے کہ یہ نقض ہی نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ پہلا منٹ اور ہے، پہلا گھنٹہ اور ہے، پہلی ساعت اور ہے، پہلا مثلا آن اور ہے، دوسرا اور ہے، دونوں میں وحدت نہیں ہے، جب وحدت نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف جو بھی عمل انجام دے سکتے وہ نقض شمار نہیں ہوگا۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ بِنَقْضٍ بِحَسَبِ الدِّقَّةِ وَلِذَا لَوْ انعكس الْأَمْرُ وَلَمْ يَكُنْ نَقْضٌ عُرْفًا، عرف کے نزدیک نقض نہ ہو، ٹھیک، جس طرح کہ یہ لیل کی مثال ہے یا دن کی مثال ہو، لم یکن استصحاب جاریا وان کان ہناک نقض عقلا، تو استصحاب جاری نہیں ہوگا، وان کان ہناک نقض عقلا، اگرچہ دقت عقلیہ کے ساتھ نقض ہو، ٹھیک، لیکن ہم عرف کے معیار کو دیکھیں گے کہ وہ نقض کیا ہے، کہتی ہے یا نہیں کہتی، عقل کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا فِي الْمَقَامِ يَظْهَرُ أَيْضًا حَالُ الْاسْتِصْحَابِ فِي مُتَعلِّقَاتِ الْأَحْكَامِ فِي الشُّبْهَاتِ الْحُكْمِيَّةِ وَالْمَوْضُوعِيَّةِ فَلَا تَغْفَلْ، یہ تو بس آگاہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احکام میں جو ابتدا میں کہا تھا کہ ان یکون خصوص احد الاحکام، لیکن ابھی کہتے ہیں کہ یہ جو قسم کلی کی جو بحث ہے، کلی قسم اول ہو، ثانی ہو، ثالث ہو، یہ فقط احکام کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یہی بحث کلی قسم اول ہو، ثانی ہو، ثالث ہو، یہ جاری ہوگی کس میں، متعلقات احکام میں، یعنی جس کے ساتھ احکام تعلق رکھتے ہیں یعنی موضوعات کے ساتھ، تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کی مثالیں آپ رجوع کریں، شروعات کی طرف ایک مثال دیتے ہیں، مثال کے لیے مثلا قرب کہتے ہیں کہ مثال آیا قرب کی مقدار کتنی ہے، ٹھیک ہے، آیا 1000 اور کچھ 40 یا اس طرح ہیں، وہ اتنے رطل مثلا عراقی ہیں، یا 900 رطل مدنی ہیں، مثلا کتنے ہیں، تو یہ کأنہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اتنے ہیں، مثال کے طور پر 900 ہیں تو وہ تو متحقق ہوا ہے، اب کیا ہے وہ انفعال نہیں ہو سکتا، اس میں کیا ہے وہ نجس نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ مثلا کیا ہے اکثر ہو 1000 اور اس سے زائد رطل ہو، تو لذا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی قر نہیں ہوا، قلیل پانی ہوا ہے، تو قلیل میں تھوڑی بھی نجاست گرے گی تو وہ نجس ہو جائے گا، تو حکم جو لگانا نجاست کا یا طہارت کا یہ متوقف ہے قریت پر، کہ قریت کتنی ہے، قریت کس مقدار میں ہے، کہ آیا وہ 900 رطل ہے یا 1000 سے زائد ہے مثلا، تو اس کے تحقق میں پتہ نہیں چلا، تو کہتے ہیں کہ یہ قسم ہم اس کو قرار دے سکتے ہیں کہ یہ قسم کلی ثالث ہے یا ثانی ہے، یعنی جو کلی کی اقسام ہے اس وہ جاری یہاں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو
کلی اول ہو، ثانی ہو، ثالث ہو، یہ فقط احکام میں جاری ایسی بات نہیں ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا، جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے، کلیہ قسم اول ہو، ثانی ہو، ثالث ہو، فی المقام جو ہم نے ذکر کیا ہے، یظہر ایضاً حال الاستصحاب، واضح ظاہر ہو جاتا ہے استصحاب کی صورتحال فی متعلقات الاحکام، متعلقات احکام میں، یعنی کہاں فی شبہات الحکمیہ والموضوعیہ میں جو متعلقات احکام ہے وہاں بھی یہ جاری ہوگی بس۔ فلا تغفل۔ الرابع انه لا فرق في المتيقن بين ان يكون من الامور القارة او التدريجية غير القارة، فان الامور غير القارة وان كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه الجزء الا بعد ما انصرم منه الجزء وان عدم الا بحث ہے ابھی یہی ابھی جو بحث گزری ہے بعض نے کہا ہے کہ استصحاب جو جاری ہوتا ہے وہ فقط امور کارہ میں ہوتا ہے، غیر کارہ میں جاری نہیں ہوتا۔ یہ کارہ اور غیر کارہ کیا ہے؟ قرر جس طرح کے مثلا تقریر ہم کہتے ہیں نا، تقریر یعنی تثبیت، کس کو ثابت کرنا، کارہ یعنی ثابت، غیر کارہ یعنی غیر ثابت، ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں یعنی وہ تدریجی ہے، قارۃ معنی ثابت، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ امور کارہ جو ہیں یعنی جو ثابت ہیں اس میں استصحاب جاری ہوگا اور غیر کارہ میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ اس کی ایک دونوں کی مثال یعنی تعریف کے حساب سے آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر اجزاء کسی بھی چیز کا ایک ہی زمانے میں سب اجزاء موجود ہوں تو اسے امور کارہ میں سے کہتے ہیں۔ اگر ایک زمانے میں نہ ہوں بلکہ آنن فآنن ہے، ایک آن میں ایک وجود پھر دوسرا، اس طرح کے مثلا آنا جانا ہے اس کے وجود اجزاء کا، تو یہ غیر کارہ ہے، ثابت نہیں ہے، تدریجی ہے، تو اس میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر پہلے میں نے 2 دن پہلے ایک ٹپ میں مثلا پانی دیکھا تھا، وہ پاک تھا۔ اب طہارت کیا ہے؟ وہ طہارت آنن فآنن ہے یا وہ آنی ہے، ایک زمانے میں اس کو ہم کہتے کہ ہاں طہارت ہے یا نہیں ہے، یا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ طہارت آئے گی، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ یا مثال کے طور پر وہی کپڑا ہے میرا مثلا پڑا ہوا تھا، 6 ماہ کے بعد میں نے دیکھا کہ وہی مثلا کپڑا پڑا ہوا، اب نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ تو یہ جو نجاست ہے، طہارت ہے، وجوب ہے، جتنے احکام مثلا ہیں، ملکیت ہے، مثلا زوجیت ہے، یہ بھی ہے، یہ امور کارہ میں سے ثابت ہیں۔ ان میں تدرجو کیا ہے ہم فرض نہیں کر سکتے، وہ آہستہ آہستہ حاصل ہوتے ہیں۔ وجوب یا ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ شارع مقدس وجوب دے رہا ہے لیکن آپ انتظار کریں 1 گھنٹے میں وہ وجوب کیا ہے وہ کامل ہوگا، نہیں، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہاں کا مثلا جتنے بھی یہ احکام ہیں، طہارت احکام مثلا، یہ ہوئے امور کارہ، اور دوسرے ہیں امور غیر کارہ، ثابت نہیں ہے، وہ تدریجی ہیں، جس طرح کہ مثلا زمان ہے، ٹھیک۔ زمان کیا ہے؟ سیکنڈ، یا اس سے بھی ہم اور جائیں، ٹھیک ہے، مائکرو سیکنڈ ہے، اور اس سے بھی نیچے جائیں نینو سیکنڈ ہے مثلا۔ تو یہ جو بھی ہم آن فرض کرتے کہ ایک آن گزر جاتا ہے، پھر دوسرا آن آتا ہے، پھر تیسرا آن آتا ہے، پھر چوتھا آن آتا ہے، اسی طرح مثلا یہ صورتحال ہے۔ اور یہ آنات مل کے مثلا ہم کہیں کہ سیکنڈ بنتا ہے، یا پھر کہیں منٹ بنتا ہے، گھنٹہ، ہاکذا دن رات بنتی ہے، اسی طرح یہ زمان ہے۔ اور اسی طرح زمانیات ہیں۔ زمانیات اسے کہتے ہیں کہ جو زمان کی طرح
اس میں تدرج ہوتا ہے. ٹھیک، مثال کے طور پر یہی تکلم ہے. ٹھیک، میں اگر کہوں جو بھی تکلم کروں گا، مثلا الحمد کہتا ہوں تو پہلے وجود الف کا آئے گا، لام کا، ہا کا، میم کا، دال کا، اسی طرح یہ جو ہے. ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے کہ آنے واحد میں الحمد تحقق پائے. جو پورا جو تکلم ہے وہ آنن فآنن ہے. ماں کا جاری ہونا پانی کا، مثلا اسے کہ یہ امور غیر کارہ میں سے ہے. دم کا سیلان جو ہے مثلا ایام حیض وغیرہ، ایام حیض استحاضہ وغیرہ میں، وہ بھی مثلا کیا امور غیر کارہ میں سے ہے. ٹھیک، تو یہ امور غیر کارہ میں سے ہیں. بحث اس میں ہے کہ ابھی استصحاب فقط امور کارہ میں ہوگا یا امور غیر کارہ میں بھی ہو سکتا ہے. بعض کیا کہ امور غیر کارہ میں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں کہ استصحاب متقوم ہے یقین سابق اور شک کے لاحق میں. ہم امور غیر کارہ میں استصحاب اس وجہ سے جاری نہیں ہوگا کیونکہ یقین سابق جس چیز کا تھا، مثلا 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹے کے بعد اب شک ہو رہا ہے کہ آیا وہی زمانہ ہے یا وہی زمانہ نہیں ہے، تو کہیں گے کہ یہ کہاں ہے وہی زمانہ؟ وہ گھنٹہ وہ چلا گیا، اب یہ دوسرا گھنٹہ ہے. لہذا یہ اتصال نہیں ہے، وحدت نہیں ہے. لہذا جب وہ یقین سابق نہیں ہے تو شک کس چیز کا؟ جبکہ یہ استصحاب متقوم ہے. اس کے 2 رکن اساسی ہے کہ یقین سابق ہونا چاہیے اور شک لاحق ہونا چاہیے. اور یہ بحث کرتے ہیں کہ آیا مثلا جس طرح کہ عدالت زید کے بارے میں کہتے ہیں کہ یوم الجمعہ عادل تھا، ابھی اس کی عدالت ہے یا عدالت نہیں ہے. وہاں کذا وجوب جمعہ نماز کے لیے ثابت تھا، ابھی وجوب ہے یا نہیں ہے وغیرہ. تو یہ زمان میں ہم کیسے استصحاب جاری کر سکتے ہیں؟ وہ تو آنن فانن ہے. ایک وجود متحقق ہوگا، پھر منعدم ہوگا، پھر دوسرا وجود آئے گا زمانے کا، پھر وہ ختم ہوگا، پھر دوسرا سیکنڈ، وہ ختم ہوگا، پھر چوتھا سیکنڈ. اسی طرح آنات ہے. تکلم بھی اسی طرح ہے کہ ایک حرف ختم ہوگا، پھر دوسرا حرف وجود پائے گا، وہ ختم ہوگا، تیسرا، اس طرح لفظ بنے گا، پھر لفظ وہ ختم ہوگا، پھر دوسرا لفظ آئے گا، وہ ختم ہوگا، اس طرح تیسرا لفظ مثلا. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ آیا پہلے تو وہ تقریر کر رہا تھا، ابھی وہ تقریر میں جاری ہے یا جاری نہیں ہے؟ تو آپ کہیں کہ ہم استصحاب کرتے ہیں کہ پہلے وہ تقریر جاری تھا، اس میں خطابت کر رہا تھا، ابھی شک ہو رہا ہے تو ہم استصحاب کرتے ہیں کہ ابھی بھی وہ تقریر جاری ہے، اس کی خطابت اس کی جاری ہے. تو بھئی جو جس چیز کا یقین تھا وہ فلاں آیت پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں یقین تھا، اب جو شک ہے وہ آیت ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے دوسری آیت ختم ہو گئی اور دوسرا موضوع ختم ہو گیا ہو، تو اب جس چیز کا یقین تھا وہ اسی میں تو شک نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گیا، وجود پایا اس آیت نے، پھر وہ کیا منعدم ہو گئی. تو اب یقین سابق نہیں رہا تاکہ ہم اس میں شک کریں. تو یہ امور غیر کارہ میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. یہ مستشکل کا ہے، اور اس کو آگے خود جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، کہ چاہے امور کارہ ہوں، ثابت ہوں، مثل احکام ہوں، ٹھیک، عدالت ہو، نجاست ہو، طہارت ہو، جس طرح یہاں استصحاب جاری کیا جاتا ہے، ہاکذا غیر کارہ میں بھی استصحاب جاری کیا جا سکتا ہے. 2 جواب دیتے ہیں آگاہ خون. ایک وہی جواب ہے کہ جو ابھی عرض کیا اس نہایت تنبیہ ثالث میں. آگاہ خود کہ ہمارا مرج عرف ہے نا، کہ دقت عقلیہ، عرف کی طرف ہم جائیں گے اور عرف سے پوچھیں گے کہ آیا یہاں استصحاب جاری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو عرف کہتی وحدت اس کو قرار دیتی ہے. عرف کہتی، عرف پورے دن کو ایک سمجھتی ہے، موضوع واحد قرار دیتی ہے. طلوع آفتاب سے لے کے مثال کے طور پر غروب تک وہ کہتی کہ یہ دن ہے، اس کو کیا شمار کرتی ہے؟ ایک موضوع واحد، وحدت اس کو، اور متصل اور اتصال اس کو سمجھتی ہے.
لہذا جب عرف اس کو ایک ہی شمار کرتی ہے، وحدت شمار کرتی ہے، تو ہمیں ابھی شک ہو رہا ہے کہ آیا ابھی غروب ہوا ہے، تحقق غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو عرف کہتی ہے کہ پہلے دن تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ دن ختم ہوا ہے یا نہیں، تو عرف کہتی ہے کہ کما کان ابھی بھی دن باقی ہے. وہاکذا مثلا لیل میں ہو کہ آیا وہ لیل ہے ابھی تک یا طلوع فجر ہوا ہے، تو عرف کہتے کہ پہلے لیل تھی، ابھی بھی کیا ہے وہ لیل ہے، اب طلوع فجر نہیں ہوئی. تو عرف کی نگاہ تسامحی ہے، وہ دقت عقلیہ اس آنات کو، سیکنڈ کو، نینو سیکنڈ کو، مائکرو سیکنڈ کو نہیں دیکھتی. وہ کہتی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں رات ہے یا رات نہیں، اس کو موضوع واحد تصور کرتی ہے. لہذا عرف کی نگاہ یہ ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ استصحاب جاری کر سکتے ہیں. اس کو پڑھتے ہیں، باقی کچھ رہے گا ممکن ہے وہ کل تک رکھتے ہیں. الرابع انہ لا فرق فی المتیقن، متیقن میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے امور کارہ میں سے ہو غیر کارہ میں سے استصحاب جاری ہوگا. لا فرق فی المتیقن بین ان یکون من الامور القارۃ، امور قارہ اور ثابتہ میں سے ہو، جس طرح کہ وجوب ہے، نجاست و طہارت و عدالت زید یا وجود زید مثلا. اب تدریجیت یعنی غیر القارۃ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فإن الأمور غیر القارۃ وإن كان وجودها ينصرم، یہ جو امور غیر کارہ ہیں یعنی تدریجی ثابت نہیں ہیں، وہ آنن فآنن ہیں، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دقت عقلیہ کے ساتھ دیکھیں وَإِن كَانَ وُجُودُهَا، ان کا جو وجود ہے غیر کارہ کا، ان کا وجود کیسے ہے؟ ینصرم یعنی ختم ہوتا ہے. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وجود پایا تو ہمیشہ مثلا وہ اس کی بقا رہے گی، نہیں، وجود پایا ختم ہو گیا. ینصرم یعنی وہ ختم ہوتے ہیں. ولا یتحقق منہ یا منہا، بعض جس طرح منتہا والے نے کہا ہے کہ منہا تانیث کی ضمیر اصل ہے کیونکہ امور غیر کارہ کے لحاظ سے ہے. ولا یتحقق منہا جزء، ان امور غیر کارہ میں سے کوئی بھی جز متحقق اور وجود نہیں پاتا الا بعد ما انصرف ما منہ جزء و ان عدم، مگر وہ تب تحقق پاتا ہے جب اس سے پہلے والا جز کیا ہے وہ منصرم نہ ہو، منعدم نہ ہو. پہلے والا جز جب منصرم ہوگا، ختم ہوگا، منعدم ہوگا، تو دوسرا جز کیا ہے متحقق ہوگا. تو یہ تو بات دقت عقلیہ کے ساتھ ہے، ہم محسوس کرتے ہیں اس کو. الا انہ ما لم یختل فی البین العدم بل وان تخلل بما لم یخل بالاتصال عرفا وان انفصل حقیقتا کانت باقیتا مطلقا او عرفا. تو کہتے ہیں کہ الا ہم عرف کی طرف نگاہ کریں گے. ٹھیک، تو عرف کی نگاہ دیکھیں گے. عرف کہتی ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، تو لہذا ہم اس کو ایک شمار کریں گے اور استصحاب جاری کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی دو یعنی وہ فرض کرتے ہیں، یہ جو امور غیر کارہ اور تدریجیہ ہیں، بس اوقات یہ اس طرح متصل ہیں کہ ان میں عدم متخلل نہیں ہے، ان کے درمیان عدم نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک جو نانو سیکنڈ ہے اس کے درمیان اور دوسرے کے درمیان یہ جو زمانہ ہے، یہ زمان کیا ہے متصل ہے، تدریجی ہے، منتہا ان میں عدم متخلل نہیں ہے. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تکلم ہے، ٹھیک، تکلم ممکن ہے کہ بس اوقات ایک لفظ کے جو الف ہیں حروف ہیں اس میں ممکن ہے کہ وہ تخلل بالعدم ہو، یا لا بد کہ ایک لفظ اور دوسرے لفظ کے درمیان تخلل بالعدم و عدم ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو چاہے غیر کارہ و تدریجی ایسے ہوں کہ مثلا ابھی آپ پانی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو پانی کیا ہے وہ حرکت کر رہا ہے،
لیکن آیا یہ جو حرکت کر رہا ہے اس میں کوئی متخلل ہے عدم کا؟ نہیں، وہ متصل کیا ہے؟ وہ جاری ہے. تو چاہے عدم کا تخلل نہ ہو یا عدم کا تخلل ہو، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. ہم اس کو دیکھیں گے کہ آیا عرف کی نگاہ سے بھی یہ وحدت رکھتا ہے یا وحدت نہیں رکھتا. الا انہ ما لم یتخلل فی البین العدم. ٹھیک، اگر ان کے درمیان عدم متخلل نہیں ہے، عدم واقع نہیں ہے، بلکہ ہم یہ تو اعلیٰ وہ ہے کہ جب عدم ہی اس میں متخلل نہیں ہے، متصل ہیں. بل وَإِن تخلل، اگر عدم اس میں متخلل ہے لیکن کس طرح؟ اتنا بھی نہیں کہ عرف کہے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. بما لا یخل بالاتصال، کہ وہ اتصال کے لیے مخل نہ ہو. تھوڑا سا ہے، مثلا ایک تقریر کنندہ خطاب کنندہ پڑھتا ہے، تھوڑا توقف کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے، تھوڑا توقف کرتا ہے. تو یعنی یہ جو عدم ہے 1 سیکنڈ کا، 2 سیکنڈ کا، آدھا مثلا وہ جو ہے 5 سیکنڈ کا، یہ اتنا وہ مخل بالاتصال نہیں ہے. لا یخل بالاتصال عرفا وان انفصل حقیقتا، اگرچہ اس صورت میں انفصال حقیقی دکی عقلی ہے لیکن وہ ہمارے اس میں نظر میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عدم متخلل نہیں ہے یا عدم ہے لیکن وہ اتصال کو مخل نہیں ہے عرف کے نزدیک، تو کانت باقیتاً مطلقاً، یعنی کانت الامور غیر کارا کیا ہیں؟ وہ باقی ہوں گے. مطلقاً او عرفاً، مطلقاً یعنی عرف اور عقل کی نگاہ میں وہ جاری یعنی باقی ہوں گے. یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جہاں عدم متخلل نہیں ہوا، جس طرح کہ پانی کا جریان ہوا یا زمانے کا جریان ہے کہ جہاں عدم متخلل نہیں ہے. تو یا یہ اس قسم کے امور غیر کارا میں مطلقاً عرف بھی کہتی ہے کہ کیا ہے؟ یہ وحدت ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ وحدت ہے. او فقط یعنی او عرفاً، یعنی فقط وہ جو اتصال ہے اور وحدت ہے وہ عرف کے نظریے کے مطابق ہوگا، لیکن دقت عقلیہ میں کیا ہے؟ وہ الگ الگ چیزیں ہیں. لذا ویکون رفع الید عنہا مع شک فی استمرارها و انقطاعها نقضا. لذا آگاہن کہتے ہیں کہ رفع الید عن الامور الغیر القارہ، شک کی صورت میں، فی استمرارها و انقطاع، یعنی شک ہے کہ آیا وہ مستمر ہیں، ٹھیک، وہ انقطاع یا مستمر نہیں ہے، منقطع ہو گئے ہیں. ٹھیک، تو رفع الید عنہا ہم دیکھیں گے کہ شک کی صورت میں یہ نقض شمار ہوتا ہے یا نقض شمار نہیں ہوتا. یعنی یہاں نقض کے ساتھ عرفاً لکھنا چاہیے تھا، جس طرح کے صاحب منتہا نے کہا کہ یعنی نقضاً عرفاً. رفع الید عن الامور الغیر کارا نقضاً شمار ہوتا ہے عرفاً یا نہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. ولا یعتبر فی الاستصحاب، اور استصحاب میں معتبر نہیں ہے. یہ بریکٹ کے علاوہ ولا یعتبر فی الاستصحاب غیر الصدق النقض والبقاء کذالک، یعنی عرفاً قطعاً، یعنی اور استصحاب میں صدق نقض اور بقا عرف کے لحاظ سے یقیناً. عرف کہے گی کہ یہ نقض ہو رہا ہے تو ہم عرف کے مطابق عمل کریں گے، عرف کہے کہ نقض نہیں ہو رہا تو اس کے مطابق عمل کریں گے. ولا یعتبر فی الاستصحاب، اور یہ اعتبار کہاں سے لیا ہے؟ بحسب تعریف الاستصحاب دیکھیں، وہ اخبار الباب الاستصحاب دیکھیں، وہ غیر من ادلۃ الاستصحاب جو ہیں دوسرے، فقط اخبار نہیں ہیں اور بھی ادلہ ہیں. ٹھیک، تو ان کے اعتبار سے دیکھیں، جمعی ان کے دیکھیں تو ان نے اعتبار جو دیا ہے وہ عرف اور عرف کو ملاک اور میزان قرار دیا ہے. ولا یعتبر فی الاستصحاب غیر صدق النقض والبقاء، غیر یعنی الا، استصحاب میں معتبر نہیں ہے مگر کیا ہے؟ صدق النقض والبقاء عرفاً ہے. اور کذالک کو ہٹائیں آپ، عرفاً لکھ لیں، مگر یہ کہ صدق نقض و بقاء عرفاً ہو یہ قطعاً استصحاب میں معتبر ہے. ھذا خذا، یہ پہلا جواب ہے آگاہ ان کا کہ ہم امور غیر کارہ میں استصحاب جاری کریں گے. اور ایسا بھی نہیں کہ جمعی امور غیر کارہ میں نہیں، فقط وہاں کہ جہاں عرف کہتی ہے کہ یہ اتصال ہے اور وحدت ہے.
تو وہاں کیا ہے ہم استصحاب جاری کر سکتے، چونکہ ملا کا ہمارا عرف کہتی ہے کہ یہاں نقض شمار ہوتا ہے. جب نقض شمار ہوتا ہے تو شارع نے کہا کہ لا تنقض الیقین، لہذا یقین کو نقض نہ کریں، تو لہذا آپ اسی پر بنا رکھیں اور اسی پر جاری رہیں. معنی الانصراف ان کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.